بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ میرے وظائف آفیشل کے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت کی حقیقت کیا ہے اور جنت میں جنتیوں کا استقبال کس طرح کیا جائے گا جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں جنتی کیا عمل کریں گے، اور جنتیوں کی وضاقتہ کیا ہوگی، اور جنت کی حوریں کیسی ہوں گی، اور جنتیوں کے باقی لوگ یعنی دادا دادی، نانا نانی، ان لوگوں کو کہاں رکھا جائے گا، اور جنت والوں کو پہلے کیا کھلایا جائے گا اور کیا پلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کیسے اپنا دیدار کرائیں گے اور کب کرائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ان تمام باتوں کو آپ معلوم کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بس آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ جنت اور جنتیوں کے بارے میں آپ کو مکمل حقیقت معلوم ہو سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، جزاک اللہ خیر۔ پیارے دوستو، ان تمام باتوں کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال جو کہ جنت کے متعلق ہیں سب کا جواب مل سکے، اور ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر جنت والی زندگی کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، مرنے کے بعد ہر انسان کی جگہ یا جہنم ہے یا جنت، اور اتنا تو ہم سب کے تصور میں موجود ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو اللہ پاک نعمتوں سے نوازیں گے، اور برے اعمال کرنے والوں کو اور ایمان نہ لانے والے کو ان کی جگہ جہنم ہے، اور جہنم کی زندگی بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور اس میں مختلف قسم کے عذابات ہیں۔ اللہ ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں بہت سی آیات اور احادیث مبارکہ ملتی ہیں جنت کے بارے میں، چند ہم آپ کو سناتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 133 میں یوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ اسی طرح سورۃ رعد میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جنت کے پھل دائمی ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اسی طرح سورۃ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ لگائے مسندوں پر مزے کریں گے۔ اور سورۃ صافات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی لذیذ اور سفید شراب پئیں گے۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اہل جنت کے لیے جنت میں شرمیلی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جسے ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی، بحوالہ مسلم شریف۔ اگر ایک جنتی سونے کے کنگن کو اس دنیا میں جھانک لے تو وہ سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ اور اگر جنتی خاتون ایک مرتبہ دنیا میں جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے، بحوالہ بخاری شریف۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں، ان کا گارا تیز خوشبو مسک کا ہے، اس کے سنگ ریز موتی یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے، بحوالہ ترمذی شریف۔ پیارے دوستو، جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوتا، بحوالہ مسند احمد۔
جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر ہوگا کہ ایک گھوڑ سوار اس کے نیچے 100 سال چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان نما جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ والا بخاری شریف۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ وہ والا مسلم شریف۔ پیارے دوستو، ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا وجود یقینی ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آج کے دور میں نام نہاد مسلمان وہ جنت کا انکار کرتے ہیں اور جنت کا معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور کہیں گے کہ بہت اچھے رہیں۔ اس پر جنتی لوگ الحمدللہ کہیں گے، یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں گے، اور جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ باہمی گفتگو کے اختتام پر الحمدللہ رب العالمین جیسے پاکیزہ کلمات کہیں گے۔ جنتی لوگ فحش جھوٹی لغویات نہیں کریں گے اور نہ ہی سنیں گے۔ پیارے دوستو، جنت کی حوریں یقیناً اہل جنت کے لیے سامان لذت مہیا کریں گی، لیکن یہ حوریں آوارہ مزاج، بے پردہ، بے حیا نہیں ہوں گی اور نہ ہی غیر محرموں سے آنکھیں لڑانے اور ملانے والی ہوں گی، بلکہ نہایت شرم و حیا کی مالک، نیک سیرت، با پردہ ہوں گی، جنہیں نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا، اور اپنے شوہروں سے صرف پیار کرنے والی ہوں گی۔ بہوالا سورۃ رحمان آیت نمبر 56 تا 70، سورۃ واقعہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ پیارے دوستو، جنت کی اراضی کا ادراک لگانا انتہائی مشکل، نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، اب تو ساری جگہ پر ہو چکی ہوگی، میرے لیے کیا بچا ہوگا۔ پیارے دوستو، یہ تھا ویڈیو کا ایک حصہ۔ انشاءاللہ دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس شخص سے اللہ پاک جو آخر میں جنت میں جائے گا اور اس کو اللہ پاک کتنی بڑی جنت کی جگہ عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔